ایک بادشاہ کے 7 شہزادے تھے۔ وہ سب شہزادے نہایت خوبصورت اور عقل مند تھے۔ جب شہزادے جوان ہوئے تو بادشاہ ان کے شادی کے لیے فکر مند تھا، لیکن شہزادوں نے ایک شرط رکھا کہ وہ سب بھائی تبھی شادی کریں گے جب کسی بادشاہ کی 7 بیٹیاں ہوں۔ بادشاہ کے 7 شہزادوں میں اس کا سب سے چھوٹا بیٹا ان سب میں زیادہ ذہین اور خوبصورت تھا۔ ایک دن وہ شہزادہ جنگل سے گزر رہا تھا، دیکھا کہ ایک بندریا شہزادے کو گھور رہی تھی۔ شہزادے نے غور نہیں کیا، گھر کی طرف روانہ ہوا، لیکن وہ بندریا بھی اس کے پیچھے پیچھے گھر تک آ گئی۔ شہزادہ حیران ہوا، اسے بندریا اچھا لگا، لہٰذا بندریا کو اپنے کمرے میں پلنگ کے سہانے باندھ دیا۔ شہزادہ دن بھر باہر رہتا، جب رات کو وہ واپس گھر آیا تو یہ دیکھ کر حیران رہ گیا کہ اس کے کمرے میں ایک بندریا کے بجائے ایک نہایت خوبصورت پری تھی۔ شہزادہ چند لمحے کے لیے کھو گیا جب پری نے اس سے بات چیت کیا اور وہ خیالوں سے نکل کر واپس حقیقت کی دنیا میں آ گیا۔ شہزادہ نے پری سے پوچھا، تم کون ہو؟ کہاں سے آئی ہو؟ پری نے کہا، میرا نام بہر و جمال ہے، میں پرستان سے آئی ہوں، تمہیں جنگل میں دیکھ کر دل دے بیٹھی۔ تمہارے گھر تک آنے کے لیے مجھے بندریا کی شکل اختیار کرنی پڑی۔ شہزادہ رات کافی دیر تک بہر و جمال سے باتیں کرتی رہی۔ بالآخر شہزادہ بھی بہر و جمال کی حسن کی اسیر ہو گیا۔ وہ بہر و جمال سے محبت کرنے لگا۔ اب ان دونوں کا معمول بن گیا کہ شہزادہ دن بھر باہر ہوتا، پری بندریا بن کر شہزادے کے کمرے میں بندھی رہتی۔ دونوں طرف سے رضامندی ہوئی۔ رات کو جب شہزادہ آتا تو پری بندریا کی کال اتار کر ایک نہایت خوبصورت پری بن جاتی اور وہ دونوں ساری رات باتیں کرتے۔ وقت گزرتا گیا، بادشاہ کو کسی بادشاہ کی 7 بیٹیاں ملیں اور بادشاہ نے ان کے لیے رشتہ بھیجا۔ دونوں طرف سے رضامندی ہوئی، شادی کی تیاریاں ہونے لگے۔ بادشاہ کے چھوٹے بیٹے نے شادی سے انکار کیا۔ جب بادشاہ نے شہزادے پر دباؤ ڈالا تو اس نے کہا وہ اپنے بندریا سے شادی کرے گا۔ سب لوگ حیران ہو گئے کہ شہزادہ شاید پاگل ہو گیا ہے۔ وہ لوگ شہزادے کو سمجھانے لگے، لیکن شہزادہ کسی کی بھی بات نہیں مان رہا تھا۔ آخر کار بادشاہ نے شہزادے کے سامنے ہار مان لیا۔ جب باقی 6 شہزادوں کی شادی ہوئی تو اس شہزادے کی شادی بندریا سے کر دی گئی۔ بادشاہ نے شہزادے اور بندریا کے لیے محل سے دور ایک جھونپڑی بنا دی اور دونوں وہیں رہنے لگے۔ ایک دن ملکہ نے سب بہوؤں سے اچھا کھانا بنانے کی فرمائش کی۔ سب بہوؤں نے کھانا بنایا۔ چھوٹے شہزادے جب اپنی ماں کو کھانا دیا، وہ کھا کر حیران رہ گئی۔ وہ کھانا بہت مزیدار تھا۔ اس طرح بندریا بہو مقابلہ جیت گئی۔ ملکہ کے دوسرے بہوؤں نے بندریا سے مزید نفرت کرنا شروع کیا۔ کچھ وقت کے بعد بادشاہ نے شہزادوں سے فرمائش کی کہ تم سب ایک ایک باغ لگاؤ اور اس کا خیال رکھو۔ مجھے دیکھنا ہے تم میں سے کون اپنے باغ کا زیادہ خیال رکھتا ہے۔ تمام شہزادوں نے فوراً زمین ہموار کی اور کام میں لگ گئے۔ چھوٹا شہزادہ پریشان کرایا تو بہر و جمال نے ان سے پریشانی کی وجہ پوچھی۔ شہزادے نے کہا، بادشاہ سلامت نے حکم دیا ہے، سب شہزادے اپنے اپنے زمین میں باغ لگا رہے ہیں، میں کیا کروں؟ بہر و جمال نے کہا، آپ فکر نہ کریں، میں پرستان سے اپنی پریوں کو بلاؤں گی، ہم زمین پر کام کریں گے اور اچھے اچھے درخت اور میوے لگائیں گے۔ ایسا ہی ہوا۔ کچھ دن بعد باقی شہزادوں نے یہ دیکھا کہ چھوٹے شہزادے کی زمین ہموار ہے اور درخت بھی لگے ہوئے ہیں۔ وہ حیران رہ گئے کہ اکیلے شہزادے نے یہ سارا کام کیسے کیا اور اس کے باغ کے درخت بھی جلدی بڑے ہو رہے ہیں۔ آخرکار شہزادے کی باغ کے میوے بھی دوسرے شہزادوں کی نسبت جلدی تیار ہوئے اور زیادہ مزیدار بھی تھے، جبکہ دوسرے شہزادوں کے باغات کے میوے ابھی تک تیار نہیں تھے۔ ایک مرتبہ پھر چھوٹے شہزادے نے یہ مقابلہ جیت لیا۔ سب بھائیوں نے ساتھ بیٹھ کر چھوٹے شہزادے سے اپنی بےعزتی کا بدلہ لینے کی پلاننگ کر رہے تھے۔ ایک بھائی نے کہا، مجھے شک ہے کہ یہ سب اس بندریا کی کمال ہے۔ پہلے اس نے ملکہ عالیہ کے لیے اچھے اچھے کھانے بنائے اور اب بادشاہ سلامت میوے کے باغ اگائے۔ بڑے بھائی نے کہا، ہمیں ان دونوں کی جاسوسی کرنی چاہیے اور پتہ لگانا چاہیے کہ اس بندریا میں کیا کمال ہے۔ بھائیوں نے رات کو جاسوسی کرنا شروع کیا۔ وہ یہ دیکھ کر حیران رہ گئے کہ رات کو وہ بندریا اپنی کال اتار کر ایک نہایت خوبصورت پری میں بدل جاتی ہے۔ پری اور شہزادہ بہت خوش و خرم زندگی گزار رہے تھے،
ایک دن جب ان بھائیوں کو موقع ملا تو انہوں نے بندریا کی کال چرا لیا اور خیمے سے ذرا دور لے جا کر اس کال کو جلا دیا۔ کال کی جلتے ہی پری کو محسوس ہوا کہ جیسے اسے آگ میں چونک دیا گیا ہو۔ وہ رونے اور چیخنے لگی۔ پری منتر پڑھنے لگی تو وہ ایک کبوتر بن گئی۔ اس نے شہزادے سے کہا، اب میں پرستان جا رہی ہوں، تمہارے بھائیوں نے اچھا نہیں کیا، اب اگر تم مجھ سے ملنے آؤ تو پرستان آ جانا، میں یہاں نہیں رہوں گی۔ شہزادے نے بہت منت سماجت کی، لیکن بہر و جمال پری اڑ گئی اور وہ وہاں سے چلی گئی۔ شہزادہ بہت اداس رہنے لگا اور آخر کار بیمار پڑ گیا۔ بادشاہ اور ملکہ کو جب پتہ چلا تو انہوں نے دوسرے شہزادوں کو بہت لعنت و ملامت کیا۔ چند دن گزرے تو شہزادے نے اپنے ماں باپ سے کہا وہ بہر و جمال کے لیے پرستان جائے گا۔ بادشاہ اور ملکہ نے اسے بہت سمجھایا کہ اب تمہارا وہاں جانا خطرناک ہے، وہاں بہت خوفناک دیو اور جنات رہتے ہیں اور اس بات کا کوئی امکان نہیں کہ وہ پری اب تمہارے ساتھ واپس آ جائے، لہٰذا اس کو بھول جاؤ، ہم تمہاری دوسری شادی کرا دیں گے۔ شہزادہ کسی صورت نہیں مان رہا تھا۔ آخر کار وہ پرستان جانے کے لیے روانہ ہو گیا۔ مہینوں سفر کرنے کے بعد وہ ایک جگہ پہنچا جہاں اس نے ایک بڑے دیو کو ایک پنجرے میں قید دیکھا۔ شہزادہ نے دیو کو سلام کیا اور پوچھا کہ یہاں کیوں قید ہو؟ دیو نے کہا مجھے کسی بڑے ظالم دیو نے قید کر دیا ہے۔ شہزادہ نے وضو کیا، نماز پڑھی اور اللہ کا نام لے کر اس پنجرے کے تالے پر زور سے تلوار کا وار کیا۔ تلوار کے وار سے تالا ٹوٹ گیا اور دیو آزاد ہو گیا۔ دیو نے شہزادے کا شکریہ ادا کیا اور پوچھا تم آدمزاد یہاں کیا کر رہے ہو؟ شہزادے نے اسے پوری بات بتائی اور کہا کہ میں پری بہر و جمال کو لینے آیا ہوں۔ دیو نے کہا وہ تو پرستان کی ملکہ کی بیٹی ہے، اس تک تمہارا پہنچنا بہت مشکل ہے، چونکہ تم نے میری مدد کی ہے اسی لیے میں تمہیں اس کے محل تک پہنچا سکتا ہوں، باقی آگے تمہاری قسمت۔ دیو نے شہزادے کو اپنا انگوٹھی دیا اور کہا اس انگوٹھی کی یہ خاصیت ہے کہ اگر کوئی آدمزاد اسے پہن لے تو وہ آدمزاد غائب ہو جاتا ہے۔ شہزادے نے دیو کا شکریہ ادا کیا اور دیو نے شہزادے کو پری کا محل دور سے دکھایا کہ اس سے آگے میں نہیں آ سکتا کیونکہ مجھے اجازت نہیں ہے۔ شہزادے نے وہ انگوٹھی پہن لیا اور وہ غائب ہو گیا۔ وہ چلتے چلتے محل میں داخل ہو گیا۔ اسے ڈر تھا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ غائب نہ ہو اور محل کے محافظ پریاں اسے مار ڈالیں، لیکن وہ محافظوں کے سامنے سے گزر گیا۔ محافظوں کی نظر سے اوجھل تھا۔ اس نے محل میں بہت تلاش کیا لیکن اسے بہر و جمال کہیں بھی نظر نہیں آیا۔ شہزادے کو لگا کہ شاید وہ کسی غلط جگہ پر آ گیا ہے۔ اداس ہو کر وہ محل کے ایک کونے میں بیٹھ گیا۔ تب اچانک اسے چند پریاں اڑتی ہوئی نظر آئیں۔ ان میں سے ایک بہر و جمال بھی تھی۔ بہر و جمال کی باقی سہیلی پریاں چلی گئی اور بہر و جمال اکیلی تھی کہ شہزادہ اس کے قریب چلا گیا، انگوٹھی اتار دیا اور وہ پری کو نظر آ گئی۔ بہر و جمال حیران ہو گئی اور پوچھا تم یہاں کیسے آئے ہو اور محافظوں سے بچ کیسے گئے؟ شہزادے نے اسے پوری بات بتائی۔ پری نے کہا میں اپنے والدین کی اجازت کے بغیر محل سے نہیں نکل سکتی، میری والدہ ابھی پرستان میں نہیں ہے، کچھ دن میں وہ جب واپس آ جائے تو تم ان سے مل کر اجازت لے لینا، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ جب تک میری والدہ نہیں آتی تمہیں چھپ کر رہنا ہوگا۔ شہزادہ دن بھر انگوٹھی پہن کر محل میں بہر و جمال کے ساتھ رہتا۔ بہر و جمال کی ماں جب پرستان واپس آ گئی، پری کو وہاں سے محسوس ہوا کہ پرستان میں کسی آدمزاد کی بو آ رہی ہے۔ پریوں میں ہلچل مچ گئی۔ انہوں نے محل سمیت پورے پرستان کو چھان مارا مگر انہیں کوئی انسان نہیں ملا۔ ملکہ پری نے بہر و جمال سے کہا مجھے یقین ہے کہ تمہارے ساتھ کچھ ایسا ہے جس سے آدمزاد کی بو آ رہی ہے۔ بالآخر مجبوراً بہر و جمال نے ملکہ پری کو بتا دیا کہ کیسے اسے ایک انسان سے محبت ہوئی اور اس نے بندریا کی کال پہن کر اس کے ساتھ شادی کی اور اس کے ساتھ رہی۔ اور پھر شہزادے نے انگوٹھی اتار کر ملکہ پری کے سامنے پیش ہوا۔ ملکہ پری کچھ دیر خاموش رہی، چونکہ بہر و جمال سے اسے بہت پیار تھا، اسی لیے اس نے بہر و جمال اور شہزادے کو کچھ نہیں کہا۔ شہزادے نے ملکہ پری سے کہا ملکہ پری آپ مجھے خوش دکھائی نہیں دے رہے، کیا اس کی وجہ یہ ہے کہ میں ایک آدمزاد پرستان میں آیا ہوں اور تمہاری بیٹی سے شادی کی ہے؟ ملکہ پری نے کہا ایسی بات نہیں ہے، دراصل کچھ دن پہلے دیووں کے ایک گروہ نے پرستان پر حملہ کر کے ملکہ پری کی جادوئی چھڑی چرا لیا ہے، اب وہ اس چھڑی سے پرستان میں جو چاہے کر سکتے ہیں۔
پریوں کو ہر طرح سے نقصان پہنچا سکتے ہیں۔ شہزادے نے کہا ملکہ عالیہ میں وہ چڑی واپس لاؤں گا۔ ملکہ پری نے کہا تم ہمارے مسئلے میں کیوں پڑتی ہو؟ ویسے بھی وہ بہت خطرناک دیو ہے۔ پریوں اور دیووں کا برسوں پرانی دشمنی ہے اور اس دشمنی میں سینکڑوں پریاں اور دیو ہلاک ہو چکے ہیں اور میں نہیں چاہتی کہ تمہیں کچھ ہو جائے۔ لیکن شہزادے نے ضد کی کہ وہ انگوٹھی پہن کر جائے گا اور ظالم دیووں سے ملکہ پری کی چڑی واپس لائے گا۔ شہزادے کی ضد کے سامنے ملکہ پری نے ہار مان لیا۔ اگلے روز شہزادہ دیووں کے محل چلا گیا۔ محافظوں سے نظر بچا کر وہ ملکہ پری کی جادوئی چڑی واپس لایا، جسے پا کر ملکہ پری بہت خوش ہوئی۔ لہٰذا اس نے بہر و جمال کو شہزادے کے ہمراہ اس کے وطن روانہ کیا۔